کے لیے کچھ بھی کر سکیں تو ہم ضرور کریں، کیونکہ آنے والی نسلوں کے معمار ہماری یہ ذمہ داری ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس پروگرام آج کے جشن ظہور، جشن ولادت باسعادت سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں درخواست گزار ہوں مصطفیٰ باجوہ سے کہ وہ آئیے اور تلاوت کلام پاک سے آج کے جشن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وفي السماوات وما في الأرض ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صلى الله اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ MashaAllah, it was beautiful recitation. We pray that may Allah subhanahu wa ta'ala keep you engaged and connected to this ذکر of Ahl al-Bayt قرآن کریم جو کہ اللہ تعالیٰ کا موسیٰ کلام ہے، اور یقیناً یہ واحد کتاب ہے، یہ واحد کلام اللہ ہے جس کی طرف اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کچھ کیوں کہا کہ یہ قرآن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن صامت ہے، اور ہماری طرف دیکھیں تو ہم قرآن ناطق ہیں۔ تو یقیناً مومن وہی ہے، شیعان حیدر قرار وہی کہلائیں گے جن کا قرآن سے ربط جو ہے وہ بچپن سے ہی قائم ہو۔ اور الحمدللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر تھرسڈے ایٹ 7 o'clock ہم بچوں کا حلقہ سورہ یاسین اور حلقہ دعائے کمیل جو ہے وہ آرگنائز کرتے ہیں، اور الحمدللہ بچے بھرپور شرکت کر رہے ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا اجلال کاظمی سے، ہمارے اگلے قاری قرآن جو کہ تلاوت قرآن پاک سے آج کی محفل کو منور فرمائیں گے۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ That was beautiful recitation. We pray for you as well and for your parents that may Allah give you tawfiq, that you continue to pay attention and strive towards the zikr Ahl al-Bayt and in particular Quran Kareem inshallah. And دعاؤں کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے آج کی حاضری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین، جشن کا ماحول ہے، اور کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے، کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے، ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے، اور ان کے بیماروں میں تو عیسیٰ بھی نظر آتے ہیں، ان کے بیماروں میں تو عیسیٰ بھی نظر آتے ہیں۔ واہ کیا سرور عالم کی مسیح آئی ہے، واہ کیا سرور عالم کی مسیح آئی ہے۔ آج سیدہ کو خراج پیش کرنے کے لیے ادارے کے وائس پریزیڈنٹ ہمارے جانے پہچانے رانا عشرت صاحب سے درخواست گزاروں کہ وہ آئیے اور اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ درود میں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر علی کی بیٹی بولتا قرآن نہ ہوتی، اگر علی کی بیٹی بولتا قرآن نہ ہوتی، اس دہر میں کوئی قوم مسلمان نہ ہوتی، دنیا میں اگر ہوتی نہ بطول کی بیٹی، تو یہ حج، یہ نماز، یہ آزان نہ ہوتی۔ نعرہ حیدری یا علی
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عصمت مریم مجھے الفاظ عطا کر. سبحان اللہ. اے عصمت مریم مجھے الفاظ عطا کر. اے لہجائے داؤد مجھے مدا سرا کر. سبحان اللہ. اے حاطف غیبی میرے کانوں میں ندا کر. تائید کا اے روح قدس شور بپا کر. سبحان اللہ. اے غربت اے غیرت شبیر مجھے اذن بیان دے. مخدومہ غازی کی سنا خواہ زبان دے. واہ واہ سبحان اللہ. حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بے شک. حیدر کبھی بنی کبھی شبیر ہے زینب. قرآن اگر حسین ہے تفسیر ہے زینب. حفظ و اما کی دین پہ زنجیر ہے زینب. بعد حسین نانا کی سفیر ہے زینب. سبحان اللہ. بے تیغ لڑکے عباس علمدار بن گئی اور نیجہ میں آج حیدر کرار بن گئی. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زینب مزاج فہم ہے قرآن کے لیے. سبحان اللہ. زینب مزاج فہم ہے عرفان کے لیے. زینب کتاب درس ہے ایک کان کے لیے. زینب حیات تازہ ہے ایمان کے لیے. زینب شعور درد ہے انسان کے لیے. زینب صفِ عزائے شہیدان کربلا. زینب سکوت شام غریبان کربلا. زینب نگاہ دار اسیران کربلا. زینب سکون قلب یتیمان کربلا. زینب محافظ جگر و افغار کربلا. زینب عطائے عابد بیمار کربلا. عورت کے حوصلے کو مثالی بنا گئی. زینب یزید نفس کو گالی بنا گئی. نعرہ حیدری. ہر ایک لفظ موتیوں گونگا بنا دیا. خطبات سے یزید کو گونگا بنا دیا. توحید کے پردے میں بھی آواز تھی جس کی. توحید کے پردے میں بھی آواز تھی جس کی. آواز کے پردے میں بھی بول رہا تھا. دربار کے ماحول میں کیوں خوف نہ ہوتا. زینب کے دہن میں تو علی بول رہا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر بھی درود میرے محمد والا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. زین اب ہوں. زین اب ہوں نام میرا زینب دلگیر ہے. میں علی کی لاڈلی ہوں یہ میری توقیر ہے. میں مٹا کر ہی رہوں گی تیرا ہر مقصد یزید. موج رنگ میری رگوں میں فاطمہ کا شیر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. بے شک. دعائے زہرا کی تعبیر ہے عزاداری. بقائے اسوائے شبیر ہے عزاداری. کوئی یزید اسے ختم کر نہیں سکتا. عطائے زینب دلگیر ہے عزاداری. سبحان اللہ. جرت میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے. کیا بات ہے. جرت میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے. عصمت میرے ننہال کے گلشن میں پلی ہے. واللہ میرے گھر کا ہر ایک فرد ولی ہے. جس باپ کی زینت ہوں میں رتبے میں علی ہے. میں حیدر کرار کا عکاس لگوں گی. بولوں گی تو غازی کو بھی عباس لگوں گی. کشر ظلمت کو ڈھا گئی زینب. کشر ظلمت کو ڈھا گئی زینب. فرش مجلس عذاب بچھا گئی زینب. کر کے برپا حسین کا ماتم ساری دنیا پہ چھا گئی زینب. درود محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. واہ واہ سبحان اللہ. یہ تھے رانا عشرت سے اپنے مخصوص انداز میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے. آپ کی عزت و سلامتی کے لیے آج کے جشن میں ہمارا آنے اور اس کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ باعث بلند سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مؤمنین اکرام، ہماری الحمدللہ ادارہ معارف اسلامی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے علماء کو مدعو کریں، ایسے علماء سے مستفید ہوں
جو کہ اپنی علمی حیثیت اور عصر حاضر میں ایک منصب پر فائز ہوں. اور یقیناً ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان میں ایسے عالم دین موجود ہیں جو کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں، لیکن آپ کی جو علمی خدمت ہے، بالخصوص آپ کا جو عشق مولا علی علیہ السلام سے، اور خاص طور پہ جو آپ کا لگاؤ نہج البلاغہ، جو کہ یقیناً مکتب اہل تشیع کے لیے اور دیگر علماء اس بحث کو آگے لیے گئے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد ہمارے لیے نہج البلاغہ کا جو مرتبہ ہے وہ کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے. اور قبلہ کی جو مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ اور اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ان کے اس نہج البلاغہ کے سفر کو آگے بڑھانا، یقیناً ہمارے درمیان ایک ایسی علمی شخصیت موجود ہے. قبلہ ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول سے ٹائم نکالا اور آپ نے ہماری یوتھ کے لیے جو کام کیا اس کے لیے وی سنسیئرلی گریٹفل. یو کنٹینیو ٹو ڈو دا گریٹ ورک. قبلہ کی ویسے تو بہت سی زیادہ علمی کاوشیں ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، لیکن دو کتابیں یقیناً آج کی اس نشست میں بہت ہی زیادہ قابل گفتگو ہے. پہلی قبلہ کی جو کتاب ہے وہ ہے چراغ راہ. قبلہ کا ویسے تو لٹریری ورک کافی زیادہ ہے، اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن جو اس وقت دو کتابیں میں زیر بحث لانا چاہوں گا وہ ہے نمبر 1 چراغ راہ، جو کہ مولا متقیان کے 365 قول ہیں جن کو مولا متقیان نے ہماری قوم کے لیے ایک ایسا کہہ لیجیے کہ نسخہ ہے ہماری زندگی گزارنے کا. اور اگر کووڈ کے دنوں میں قبلہ سے جب میری نجی محفل میں گفتگو ہو رہی تھی تو کووڈ کے دنوں میں ہم گھر سے کام کر رہے ہیں اور ایک ٹائم تھا کہ گھر سے بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو اگر ہم اپنے بچوں کو گھر سے مولا کا ایک فرمان اس کتاب سے پڑھا دیں، کیونکہ اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب انگلش میں بھی ہے، عربک میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور ایک ہی پیج پر اردو میں اس کا ٹائٹل ہے چراغ راہ اور انگلش میں اس کا ٹائٹل ہے The Guiding Light of علی مرتضیٰ علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کے ہر صفحے پر مولا کا ایک فرمان ہے جو کہ عربی میں لکھا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے ان والدین کے لیے جو صرف اردو پڑھنا جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن ہے ان بچوں کے لیے جو صرف انگلش پڑھنا جانتے ہیں. اور یہ ہے وہ حکمت جو مولا ہی عطا کرتے ہیں کہ مولانا نے یہاں کے دور حاضر کے چیلنجز کو ملحوظ خاطر رکھا اور اس کے اوپر پوری ایک کتاب جو ہے وہ مرتب کی. مولا آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کتاب کا PDF انشاءاللہ ہم ادارے کی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے، اور یقیناً آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے. اگر آپ اس کی پرنٹڈ کاپی لینا چاہیں تو وہ آپ جو ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ وہ سورس دیز فور یو، کیونکہ پاکستان سے یہ کتابیں چھپتی ہیں تو ان کا امپورٹ کرنا اٹس کوائٹ ایکسپینسو، اور اگر آپ کا مالی تعاون اور دعائیں شامل ہوں گی تو یقیناً مولانا یہ کام جاری و ساری رکھیں گے. دوسری کتاب شمع زندگی از امام علی علیہ السلام. جس طرح یہ کتاب آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے قبلہ نے مرتب کی، تو اس کے 365 جو اقوال تھے، کچھ اقوال جو تھے اس کی بائلنگول انٹینسٹی کی وجہ سے ایکسپلینیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسپرس ہو سکتی تھی، تو مولانا نے دوسری کتاب مرتب کی جس کے اوپر ہر اس قول کی ایک ایکسپلینیشن ہے جو صرف ایک صفحے پہ ہے. وہ بچے جن کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ پوری تفسیر کی اور تعویل کی کتابیں پڑھیں، وہ اس کتاب سے مستفید ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک پیج پہ مولانا نے مولا کے فرمان کا پورا کلیہ جو ہے وہ ایک ان ڈائسیکٹ کر دیا ہے اور ڈیسائفر کر دیا ہے ہماری ایزی ریڈنگ کے لیے. تو قبلہ وی اگین گریٹفل. ان دونوں کتابوں کو انشاءاللہ ہم PDF کو اپلوڈ کر دیں گے ہماری ویب سائٹ پر. They will be accessible to all our brothers who would like to benefit from this book. And if you have any further questions on this book, you're more than welcome to reach out to Maulana Sahab directly. He'll be reciting. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے، ہماری عبادات کی صحت و قبولیت کے لیے، اور مومنین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آج ہم میں نہیں بالخصوص یا عزیز صاحب کی یقیناً یاد آتی ہے، اور دیگر مومنین مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہوئے اور جن کو خصوصی طور پہ کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، ان سب کے اصالہ ثواب کے لیے ایک مرتبہ واضح بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. چشمِ ثانیہ زہرا میں قبلہ کے استقبال سے پہلے پیشوانی کروں گا کہ حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں. نہایت ہی توجہ طلب الفاظ. حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بنت رسول لکھوں، قلم کے اوپر نقاب دے کر ادب سے لفظ بطول لکھوں، مباہلہ کی صداقتوں میں نساءنا کا شمول لکھوں، وجود عفت کے اس چمن میں حیا کا پہلا
نزول لکھوں، وہ خلد مہر و وفا کی زینت مہ شرافت کی چاندنی ہے، وہ خلد مہر و وفا کی زینت مہ شرافت کی چاندنی ہے، وہی نبوت کے دل کی دھڑکن، وہی رسالت کی روشنی ہے، وجود رحمت نزول عصمت عطائے پروردگار ہے وہ، وجود رحمت نزول عصمت عطائے پروردگار ہے وہ، وہی ہے زہرا بطول عذرا نبی کے دل کا قرار ہے وہ، وہی ہے قرآن مزاج سیرت، وہی ہے قرآن مزاج سیرت شرافتوں کا حصار ہے وہ، وہی ہے زوجائے شیر یزداں امامتوں کا وقار ہے وہ اپنے خطبوں کی ضرب کامل سے پست ذہنوں کو مات دے دے، وہ اپنے خطبوں کی ضرب کامل سے پست ذہنوں کو مات دے دے، اگر وہ چاہے تو مردہ جسموں کو لفظ قم سے نجات دے دے، اگر وہ چاہے تو مردہ جسموں کو لفظ قم سے نجات دے دے، حجاب و عصمت سے اذن لے کر میں شان بطول رسول لکھوں، پر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلا تاخیر نہایت ادب نہایت احترام سے میں درخواست گزاروں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمود علوی قبلہ سے کہ وہ آئیے اور اپنے مخصوص انداز میں جشن ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ سے خطاب فرمائے۔ قبلہ کے استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ باواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الآذون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المعصومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قالت المخدومة عليها السلام فوالله لا تمحو ذكرنا برمحمد وعلى محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محفل اس مخدومہ کی یاد کی محفل ہے اور ولادت کا جشن ہے ماشاءاللہ، کہ جس کا
آسان لفظوں میں اگر تعارف کرایا جائے تو خود بی بی کے نام میں وہ تعارف موجود ہے، سبحان اللہ، اور اس کو ہم کہتے ہیں زینب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عام طور پر جو معنی کیا جاتا ہے باپ کی زینت، اب ساری زندگی دنیا بھر باپ کا ذکر کرتی رہے، تعارف ہوتا رہے، فضائل بیان ہوتے رہے۔ میں کہتا ہوں جب بھی کوئی محفل، جس محفل کو سجانے کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، دیکھیے پیغمبر اکرم نے لفظ زینو، زے یہ نون اور یہاں جمع استعمال کیا، حکم دیا ہے زینو، زینت دو، مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے۔ اب جو محفل بھی سجے ذکر علی سے اس کو زینت دو، لیکن اختتام پہ ایک لفظ دہرا لو، اسی جس کے ذریعے سے مجلسوں کی زینت ہے اس کی زینت کا نام زینب کبریٰ۔ سبحان اللہ، صلوات علی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بیٹی اس گھر میں آئی جس گھر میں بیٹیوں کو عزت دینا سکھایا گیا۔ دور وہ تھا جو قرآن کی زبان کے مطابق بیٹیوں کو غیرت کے نام پہ زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اسی دور میں خدا نے اس گھر میں بیٹیوں کی ایک ایسی عظمت دکھائی کہ علی جیسا باپ بھی اس بیٹی کو اپنے لیے زینت سمجھتا ہے۔ اور اس سے پہلے کائنات کی وہ بیٹی جو کائنات کے سب سے بڑے سردار کو دی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور دے کے کہا ہم نے بیٹی تو آپ کو دی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ پہ احسان کیا، اور وہ یہ ہے کہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی۔ خیر کثیر، اب میں اگر ساری اچھائیوں کا خلاصہ ہو تو کثیر، اب کثیر کا خلاصہ ہو تو وہ زہرہ مرضیہ صلوات اللہ وسلام علیہ۔ اس گھر کی بیٹیاں ہیں، اور کائنات میں کسی خاتون کے اگر مرد کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے رشتے کا نام ہے بیٹی۔ نہ میرے لیے آپ نئے ہیں، نہ یہ مرکز نیا ہے، اور نہ میں آپ کے لیے نیا ہوں۔ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ہم جب اس مسجد کی، اس مرکز کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی تو وہ پہلا پتھر رکھنے میں، اس میں بھی ہم یہاں شامل تھے، اور اس وقت جو ہے جنگ اخبار میں نیوز شائع ہوئی تھی، یہ سارا سلسلہ تو تھا نہیں، تو ابھی بھی میرے پاس وہ اس زمانے کے جب ایسا سینٹر کا وہ پہلا پتھر رکھا جا رہا تھا، تو وہ فوٹو ابھی بھی میرے پاس وہ موجود ہیں۔ لہٰذا نہ میں یہاں اپنی تقریر ثابت کرنی ہے کہ ہم بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، مجھے بات یہ کرنی ہے کہ کوئی جن سینٹروں کو ہم نے اپنا خون جگر دے کے بنایا ہے، ان سے ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے کچھ لے لیں۔ اور پھر اگر کسی کے پاس کوئی معلم نہ ہو تو وہ کہہ سکتا ہے مجھے کوئی سہولت میسر نہیں تھی، جس کے پاس معلم عباس علمدار جیسا ہو اور معلمہ زینب کبریٰ جیسی ہو، اس کے پاس تو کوئی بہانہ نہیں۔ لہذا پہلا رشتہ جو کسی خاتون کا اس دنیا میں آنکھ کھولتے ہوئے کائنات سے بنتا ہے تو وہ ہے بیٹی۔ اب اگلا مرحلہ بیٹی کے بعد، پہلے اگر کوئی بہن بھائی ہے یا اس کے بعد اسی ماں باپ کے بطن سے آیا ہے تو دوسرا رشتہ بہن کا، اور پھر اگر زندگی ساتھ دے اور ایک وقت وہ آئے کہ یہ
शादी के मरहले तक पहुंचे तो तीसरा मरहला होता है ज़ौजा का, बीवी का, और अगर फिर अल्लाह तौफीक दे तो वो चौथा मरहला बनता है माँ। अब चौथे मरहले के कदमों के नीचे जिस करीम ने जन्नत रखी है, वही करीम अपने रहमतुल लिल आलमीन नुमाइंदे से कहलवाता है कि बेटी रहमत आलमीन। अब ये इनको रिश्तों को जरा देखिएगा। मैं बस इतना अर्ज करता हूँ और मौजू की तरफ आऊँ, और वो ये अजीजान के बीबी की विलादत पे बिलखुसूस रिक्वेस्ट करूंगा लेडीज से कि वी मस्ट ट्राई टू look the seerat and life of Janabe Zainab Kubra Salamullah Alaiha, and then we try to follow her, especially where we are living. This is important need because these days on the name of freedom of women, lots of our main issues they are taking us away. औरत का एक किरदार क्या है? मेरी बहनों बेटियों के लिए नमूना इस दुनिया की कोई औरत नहीं होनी चाहिए, ज़ैनब कुबरा होनी चाहिए। और जब किसी को नाम भी हम तजवीज़ करते हैं तो ज़ैनब कनीज़ ज़हरा। अब कनीज़ ज़हरा नाम के जरिए से भी हो, काम के जरिए से भी हो, हमने इन मजालिस से, इन महाफिल से यही चीज़ सीखनी है। लिहाजा जनाब ज़ैनब कुबरा की जिंदगी से इन चार चीज़ों को देखिए, लेडीज एंड जेंट्स बोथ। बेटी का क्या किरदार, बहन के हवाले से क्या किरदार, ज़ौजा के हवाले से क्या किरदार, माँ के हवाले से क्या किरदार। अब अगर मैं इन चारों किरदारों को एक लफ्ज में जमा करूं तो मैं यही कह सकता हूं कि चारों किरदार का खुलासा यह है कि वक्त के इमाम की ताबेदार। इसको जरा सोच लीजिएगा। चारों किरदारों का जनाब ज़ैनब कुबरा के जिंदगी से जो हमें खुलासा मिलता है वो क्या है? वक्त के इमामों की ताबेदार। बाप है तो उसकी ताबेदार, भाई इमाम है तो उसकी ताबेदार, भतीजा है इमाम है तो उसकी ताबेदार। अब उसकी ताबेदारी में घर छोड़ना पड़ता है तो छोड़ती है, शौहर से इजाजत लेनी पड़ती है तो ले लेती है, अगर बेटों को कुर्बान करना होता है तो कर देती है, इसलिए कि मेरी सारी जिंदगी इमाम की ताबेदारी में गुजरे। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक चीज ये रिश्ते हमें कौन सिखाएगा? ये रिश्ते निभाना हमें ये घराना सिखाएगा। अब मैं तफसील में नहीं जा सकता बेटी के एतबार से, बीबी के सीरत के चंद जुमले, बहन के हवाले से। बहन के हवाले से इतना रखिए ज़हन में, शरीकतुल हुसैन। हाँ, इकबाल ने जैसे कहा था, किताब इश्क दो वाबस्त करबला और दमिश्क, यकी हुसैन रकम कर दीगरी ज़ैनब। इश्क की पूरी किताब को अगर खुलासा करो तो उसके दो बाब हैं, दो चैप्टर हैं। एक चैप्टर का नाम करबला है, एक चैप्टर का नाम दमिश्क है, और फिर उसका खुलासा यकी हुसैन रकम कर दीगरी ज़ैनब। एक चैप्टर इस इश्क की किताब का हुसैन ने तहरीर फरमाया, दूसरा बाब बहन ज़ैनब कुबरा ने लिखा। वो जो जनाब ज़ैनब कुबरा ने चैप्टर लिखा, उस चैप्टर का एक जुमला मैंने कुतबे के साथ बाद आपके सामने पेश किया, और वो चैप्टर खुद दमिश्क में, जो मुताले के शौकीन है हजरात, पहले तो यह है कि दिस वाज अ वेरी good news that alhamdulillah every Thursday our youth are coming sitting together and reciting Surah Yasin in circle. This is a very important step, and alhamdulillah we pray that Allah gives success to them. और इस मस्जिदों की आबादी, इमाम बारगाहों की आबादी यही है। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कि अगर हुसैन, अगर मैं भूल रहा हूँ पूरा शेर, हुसैन अगर कुरान है तो यासीन है ज़ैनब। हुसैन अगर कुरान है तो यासीन है ज़ैनब। तो मुझे बताया गया कि हम हर थर्सडे को नाइट को यहाँ बैठ के सर्कल में वी रिसाइट इन सर्कल सूरह यासीन।
So you can say this night that yes, they are practically reciting Quran and remembering Janab Zainab Kubra. Because according to that poet, Zainab Kubra is the heart of Quran. Zainab Kubra is the Yasin of Quran. You are reciting here Yasin of Quran. So it means you are following character of Zainab Kubra. Subhanallah. नाराए हैदरी। इसलिए बहुत अच्छा सिलसिला है। फिर थोड़ी थोड़ी आयात जो है वो थोड़े थोड़े जुमलात बच्चों को कुरान की याद भी कराइए। ये जनाब ज़ैनब कुबरा का एक सिलसिला होगा। बहरहाल मैंने इस बाबे इश्क के दूसरे चैप्टर जो दमिश्क में लिखा गया और लिखने वाले राइटर का नाम ज़ैनब कुबरा है, उसकी एक सतर पढ़ी है और मैं बल्कि उस सतर को मैंने इस सतर को हजारों बार पढ़ा है। एक ये हमारी आखिरी किताब जो है ये चंद साल इस पे लगे हैं। नाजुल बलागा में जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जहां जहां अपना तारुफ कराया वो हमने नाजुल बलागा से अलग किया और इसका नाम रखा नाजुल बलागा और मारिफत इमाम अली। इस एक मौजू पे पूरे ग्रुप के कई साल लगे और इन सालों में न फ़कत खुतबे और खतूत बल्कि खुतबों और खतूत के पैराग्राफ ही नहीं, सेंटेंस ही नहीं, अल्फाज ही नहीं, हर्फ ही नहीं, ज़बर ज़ेर पेश पे भी कई दिन लगे हैं कि यहाँ जो लिखा गया है, ये जो लिखा गया है क्योंकि बहुत सारे नुस्खे हैं। 1000 साल पहले का जो है वो लिखा हुआ है, ये जमा किया हुआ मजमुआ और उस मजमुए में मसलन मिस्र से जो छपा है उसमें क्या शाये हुए हैं, नजफ से जो शाये हुआ है उसमें क्या हुआ है। और फिर मसलन गुज़श्ता दिनों में एक मुझे हमने चूंकि जुमला बंदी की है मुफ्ती जावेद हुसैन मरहूम के नाजुल बलागा के तर्जमे पे, तो उसमें मुझे एक जगह पे डाउट हुआ कि यहाँ जो कामा हमने लगाया है ये कामा हमने सही जगह पे लगाया है या नहीं। अब उस एक कामे की तसहीह के लिए मैंने कम अज कम 1 दर्जन किताबें जो है वो देखी कि ये कामा जो है वो सही, इसलिए कि कामा अपनी जगह पे होगा तो मफहूम वाज़े होगा। लेकिन अजीज़ान मैं आज की शब आपसे इल्तिमास से दुआ करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने जनाब सैयदा की विलादत की रात है और शब जुमा भी है, जो दुआएं हमारे ज़िम्मा लगाई हैं और जिन जिन को ज़माने में मुश्किलात हैं आप उनको ज़हन में रखिए। परवरदिगार जनाब ज़ैनब कुबरा की मुश्किलों का सदका सब की मुश्किलें हल फरमाए। लेकिन जब भी मुझे नाजुल बलागा की किसी तहकीक में लुत्फ आया तो मैं रुक के इस एक खुतबे पे जरूर तवज्जो दी और चंद सालों की मेहनत के बाद 724 सफ़हात की जब ये किताब मुकम्मल हुई, इसको हदिया किया गया, उसको आपको सुनाता हूँ। शेर खुदा की शेर दिल बेटी के नाम, शेर खुदा की शेर दिल बेटी के नाम, जो दुनिया की हर मुश्किल से टकराकर और मसाइब के पहाड़ों को अपनी हिम्मत से रेजा रेजा करके यजीद के सामने खड़ी। मेरा पसंदीदा जुमला अगर समझा सकूं तो दुआ कीजिएगा। यजीद के सामने खड़ी बाबा के लहजे, यही मेरा जुमला था। यजीद के सामने खड़ी बाबा के लहजे में खुतबा दे रही थी। खुतबे के चंद लफ्ज़ हैं, यही मैंने लफ्ज़ आपके सामने पढ़ा। बीबी यजीद को पहला जुमला तो ये कहती है यब्नतुलका, ये हमारे आजाद करदा गुलामों के बेटे। अब जुर्रत सुनते रहते हैं कि जुर्रत ज़ैनब, लेकिन इस लफ्ज़ में जुर्रत ज़ैनब नजर आती है। मैं कभी कभी अली अलैहिस्सलाम को मुखातब होकर नाजुल बलागा के मुताले के दौरान कहता हूँ, या अली, हजारों सहाबा के सामने खड़े होके खुतबा देना और है, लेकिन तूने बेटी की परवरिश कैसी की कि वक्त के हुकूमत के मगरूर यजीद के सामने कहती है यब्नतुलका, ये हमारे आजाद करदा गुलामों के बेटे, संभल के बात करो। और फिर बीबी फरमाती है फवल्लाहि ला तमहू जिक्रना, खुदा की कसम रब ने जो हमारे जिक्र को बुलंदी दी है तू उस जिक्र को मिटा नहीं सकता। फवल्लाहि ला तमहू जिक्रना,
ولا تمیت وحینا، اللہ نے ہمارے ذریعے سے پوری کائنات کو جو پیغام میں وحی دی ہے اس کو تو چھپا نہیں سکتا. لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اور اگلا جملہ بی بی فرماتے ہیں ولا تدرک امدنا، یہ تخت پہ بیٹھ کے، یہ فوجیں سامنے بٹھا کے، ہمارے مردوں کے سر کاٹ کے، ہمیں گلی گلی پھرا کے تو سمجھتا ہے کہ ہمارے مقام کو پالے گا. فواللہ لا تدرک امدنا، یزید یہ سارا کچھ کر کے تخت نشین ہو کے تو ہمارے مقام کو نہیں پا سکتا. اور چوتھا جملہ بی بی فرماتے ہیں یزید ولا ترحز عنک آ رہا، ہمارے اوپر ظلم کر کے تو نے اپنے دامن میں جو دھبا لگایا ہے قیامت تک تو اس کو دھو نہیں سکتا. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. حق دا امام نعرہ حیدری. زینب کمال ثانی قدرت کا نام ہے، زینب جمال روح مشیت کا نام ہے، زینب جلال صاحب غیرت کا نام ہے، زینب معال صداقت کا نام ہے. اور محمد وآل محمد صلوات. ویسے بھی وقت کافی ہو چکا ہے، زیادہ وقت آپ کا لینا بھی نہیں چاہتا. ایک درخواست ہے، اس جملے پہ غور کیجئے گا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں یا علی آپ نے صفین لڑی، تلوار کا زور دکھایا، لیکن دمشق میں آپ بھی اپنا پیغام نہ پہنچا سکے. کیا بات ہے کہ قدرت نے آپ کی تربیت یافتہ بیٹی سے وہ کام لیا کہ وہی جہاں سے علی علی کو چھپاتے تھے وہیں انہوں نے جا کے علی 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 نعرہ حیدری. یہ خطبہ ذہن میں آ رہا ہے. یہ دو خطبے ہیں شام کے جنہوں نے شام کو فتح کیا. ایک خطبہ جناب زینب کبریٰ کا جو میں نے عرض کیا چند جملے اس کے، اور ایک خطبہ جناب سید سجاد کا، وہ بھی کئی دفعہ اس ممبر سے عرض کر چکا ہوں. یاد ہوگا آپ کو؟ جی صلوات والے یہ محمد کوشش کیجئے کہ فلاں شاعر کا شعر، فلاں کا قصیدہ، فلاں کی ربائی ساری یاد کیجئے، لیکن کہیں ایک کونے میں علی کی بات کو یاد کر لیجیے. اور کہیں اگر آپ نے ہمارے ہاں شعراء جو ہیں وہ اپنے بستے کہتے ہیں، بستے کے کسی ایک چھوٹے سے ورق پہ کہیں زینب کبریٰ کے خطبوں کو بھی جگہ دے دیجیے. کیا بات ہے کہ مجھ سے اگر آپ تقریر کرائیں اس موضوع پہ، کئی اشرے میں پڑھ چکا ہوں، لہٰذا یہ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ ماشاءاللہ. میں نے 2 اشرے پڑھے ہیں اس ایک جملے پہ. شجاعت زینب اگر دیکھنی ہے تو مقتل کربلا میں دیکھیے. ایک جملہ ہے، فرماتی ہیں اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار زینب کی یہ قربانیاں. ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے ایک بزرگ عالم دین وہ فرمایا کرتے تھے یہ باپ نے گود میں بٹھا کے تربیت کی تھی، اس کا اظہار مقتل میں زینب کبریٰ فرما رہی ہیں. کیا بات ہے. ورنہ اگر جرأت علوی زینب کبریٰ کے سینے میں نہ سمائی ہوتی تو بہن ایک بھائی کو مظلومانہ انداز سے دیکھ کے مرا ہوا مر جاتی ہے. نہیں مری، بلکہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا جو بچ گیا تیری مقتل سے وہ کام میری ادا کرے گی. اس مشن کو وہاں سے لے کے چلی. ایک جملہ اپنے بچوں کو سکھائیے. دوسرا جملہ جس پہ میں نے کم از کم 2 اشرے پڑھے، پہلا خطاب جب کوفہ میں کیا، ابن زیاد نے گفتگو کی، تفسیر موجود ہے کتابوں میں، اور کچھ نازیبا الفاظ کہے، اللہ نے تیرے بھائیوں کو قتل کیا، بھائیوں کے مقتل کو کیسے پایا. اب یہاں بھی فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا،
میں نے اس کریم سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ جملہ ہمیں کیا بتلاتا ہے؟ یہ صبر جناب زینب کبریٰ. اور تیسرا جملہ پھر یبنت لکا جرأت جناب زینب کبریٰ. آئیے عزیزان، پہلا تو مرحلہ یہ ہے. جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ کی کیا تعریف کی. اگر ہم اس کو سوال جواب کا سیشن بنا لیں، اور if I ask from youth, this is a very good excuse these days of our youngster have. Maulana, this book is in English or not? So this is not my duty. I studied in Qom. My first language is Punjabi, Urdu, and then Persian. So this is youth, your duty. There must be a group of people, they go to Qom or they try to study. Don't make excuse that Maulana Sahib, they don't know English. So Maulana is not came from sky. Yeah? He went from somewhere and went for study. بات سخت کر دی ہے یوتھ کو چاہیے کہ وہ آگے آئیے. اور پھر یہ کہ یوتھ کو I will request to youth, I heard and this was again a good news that youth have a meeting after this. I will say that okay, try to who will clean mosque and who will give a duty on car park and who will make a tea. You must think about this, that who will lead us for education of these youth. یہ اور پھر ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان علماء سے کہ جن علماء نے محنت کی ہے کہ ہماری یہ ضرورت ہے، آپ اس میں ہماری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. بات بالکل محفل سے الگ چلی گئی اور آپ بھی چپ ہو گئے. ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد زینب عزیزیت کی تباہی کا نام ہے. زینب عزیزیت کی تباہی کا نام ہے. زینب حسینیت کی بقائی کا نام ہے. زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے. زینب عزیزیت کی مطلب جواب ہے. نعرہ حیدری. جناب امام چہارم نے جناب سیدہ کی کیا تعریف کی ہے؟ کسی کو پورا جملہ یاد ہے تو ذرا ایک صلوات بھی پڑھیے اور ذہن میں اس کو دہرا لیجیے. صلوات جی کوئی ہے جوانوں میں جو مجھے بتلائے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے جناب امام چہاروں کا کیا جملہ ہے؟ کیوں نہیں آخر؟ کون یاد کرے گا ان کو؟ یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے عزیزان. پہلی تعریف فضیلت جو چوتھے امام سے، وہ امام فرماتے ہیں یا امت انت عالمت غیر معلمہ. یہ پھوپھی اماں آپ وہ عالمہ ہیں جو غیر معلمہ، کسی دنیا میں کسی نے یہاں نہیں سکھایا. اب یہ بڑا دقیق جملہ ہے اور یہ تو میں اکثر اس پہ عرض کرتا رہتا ہوں، یہ تو نبی اور امام ہونے کی دلیل ہے. جن کو وہ پڑھا کے بھیجتا ہے ان کا کائنات میں کوئی معلم نہیں ہوتا. امام فرماتے ہیں یا امت انت عالمت غیر معلمہ، آپ وہ عالمہ ہیں کہ جن کا اس کائنات میں کوئی معلم نہیں ہے. یعنی امام گویا کیونکہ بی بی کو ہم نہ نبی مانتے ہیں نہ امام، جناب سیدہ کی عظمت امام یہ بتلا رہے ہیں. رب نے مصطفیٰ و مرتضیٰ کو سکھایا، کائنات کے کسی اور استاد نے آپ کو نہیں سکھایا. وہی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے مصداق نے آپ کو علم سکھایا ہے. آپ عالمہ غیر معلمہ. نعرہ حیدری. اور ایک جملہ جناب پیغمبر اکرم نے جناب سیدہ کی عظمت کے لیے بیان کیا، جناب زینب کبریٰ کے لیے عجب مثال دی جناب پیغمبر اکرم نے. فرماتے ہیں بنتی مثل جدتہا. بڑی عجیب فضیلت ہے اور عورت کا بڑا عجیب مقام ہے. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میری بیٹی اپنی نانی خدیجۃ الکبریٰ جیسی ہے. یا پھر وہ پلٹ کے وہی کہوں گا، آج بعض اوقات جو ہے وہ
اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اس ایک جملے سے دیکھ لیجئے. اسلام میں عورت کا یہی مقام ہے کہ پیغمبر اپنی زوجہ کی وفات کے بعد اپنی نواسی کو اپنی زوجہ کے ساتھ مثال دے کے کہہ رہے ہیں نانی کا مقام نواسی جیسا ہے. یعنی نانی اپنے دور میں جو ولی خدا نبی خدا نمائندہ خدا کے ساتھ کردار ادا کر رہی تھی وہی کل یہی نواسی کرے گی. ماں نے اپنے طور پر, زینب کبریٰ نے اپنے طور پر, خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے طور پر وہ کردار ادا کیا جہاں سے بات شروع کی تھی کہ وقت کے نمائندہ خدا کی نہ فقط تابعدار بنی بلکہ اس کی حفاظت بھی کی. اس لیے پیغمبر نے جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے کہا صدقتنی حین کذبنی الناس. خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب مجھ مصطفیٰ کو سارا زمانہ جھٹلا رہا تھا. میں کہتا ہوں یہی کہو حسین کا سارا زمانہ دشمن تھا, سید سجاد کا سارا زمانہ دشمن تھا, لیکن دمشق میں بھی اگر اس کی امامت کی تصدیق کر رہی تھی تو وہ زینب کبریٰ بے ایمان کل قرآن حق دا امام نعرے حیدری. بس عزیزان ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بات ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. آئیے ہم رشتوں کو نبھانا اس گھر سے سیکھیں. اور دوسرا بی بی کی عظمت کیا ہے؟ علم. کس نے کہے؟ زین العابدین امام نے. لہذا جو بی بی کی محبوب چیز ہے اس کو بھی تو ہم اپنائیں. کچھ علمی, مجھے بڑا تعجب ہوا, دنیا چینل کے ایک بڑے فیمس اینکر ہیں, نام بہرحال نہیں لیتا کیونکہ وہ اپنے ہر پروگرام کے بعد نہج البلاغہ کا ایک ہر روز صبح 9 بجے ان کا پروگرام, اور میں اور کچھ دیکھتا نہیں ہوں, میں ٹی وی بہت کم دیکھتا ہوں, لیکن ان کا پروگرام آخری جو ہے وہ 5 منٹ منتظر ہوتا. بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے وہ اپنا صبح کا پروگرام ہر روز ختم کرتے ہیں کہ اس پہ صاحب نہج البلاغہ. وہ ہمیں محبت ہوئی ان سے, اہل سنت ہیں کراچی میں دنیا چینل کے, ہم نے نہج البلاغہ بھجوایا ان کو کیونکہ ہم نے ایک جو کلچر پیدا کرنے کی کوشش کی. میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ رنگین نیاز کے بجائے, میں کل پرسوں کہیں مجلس میں یہ کر رہا تھا کہ پکوڑے سموسے جو طبیعت کے لیے خرابی کا باعث بنتے ہیں ان کے بجائے کوئی ایسی چیز جو یہاں دنیا کی بھی فائدے کا کام دے آخرت میں فائدے کا کام دے. استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے آل محمد کے فرامین کو رنگین چاولوں کی جگہ پہ یہ بھی نیاز کا ایک سلسلہ بنائیے تاکہ نیاز میں اگر آپ فرمان علی و اولاد علی بیان کریں گے تو اس کا دیر پا اثر ہوگا. بہرحال ہم نے یہ کلچر الحمدللہ کافی حد تک کہ ہم نے نہج البلاغہ پہ جو خرچ کیا ہے اس خرچ سے بھی کم قیمت پہ ہم دیتے ہیں, جس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ یعنی 500 نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ لے کے لوگوں نے مجلسوں میں افراد کو بطور نیاز دیا ہے. اب ہم نے بھجوایا وہ دنیا چینل کے اس فرد کی طرف نہج البلاغہ, تو مجھے بہت ہی پسند آیا ان کا. واپس تحریر میں انہوں نے کہا کہ اگر ہو سکے, آپ نے بڑا کام کیا نہج البلاغہ پہ, اگر ہو سکے تو صحیفہ سجادیہ اور زینب کبریٰ کے خطبات پہ بھی کام کیجیے. ہاں کس نے؟ ایک اہل سنت. مجھے تعجب ہوا. پھر ہم نے ایک خطبے کو محرم کے حوالے سے ایک بکلیٹ میں شائع کیا, وہ الگ موجود ہے اردو ترجمے کے ساتھ. عنوان ہم نے دیا شیر خدا کی شیر دل بیٹی, شیر خدا کی شیر دل بیٹی, اور پھر یہ خطبہ جو ہے اس کا اردو میں ہم نے پرنٹ کرایا. عزیزان, پہلا فضیلت بھرا جملہ جناب سیدہ کے لیے وہ ہے علم, اور دوسرا میں نے کیا عرض کیا کربلا میں وہ ہے صبر, تیسرا کیا ہے جو کوفہ میں کہا. بس اسی پہ ختم کرتا ہوں. ما رأیت الا جمیلہ. یہ زمانہ بالخصوص اگر کوئی
साइकोलॉजी का माहिर बैठा हो, आप जाके देखिए कुछ साइकियाट्री के डॉक्टर हजरात से करीब का हमारा वास्ता है। जो सबसे ज्यादा बीमारी और इस कोविड से भी ज्यादा बीमारी फैली है वो ज़हनी अमराज है। लोगों ने घरों में पाबंद होकर बहुत सारे दुख बर्दाश्त किए हैं। मेंटल हेल्थ के लिए इस वक्त डॉक्टरों की इतनी मांग है, हर तरफ जो है वो, और इतना बोझ है उन पे। मैं इस जुमले को देख रहा था, इसका इलाज ठीक है ज़माने में होगा, लेकिन क्या इस घराने ने भी कोई इलाज पेश किया है या नहीं? हमारी मस्जिदें, हमारे मजालिस, हमारी इमाम बारगाहें अज़ीज़ान, ये ज़िंदगी के लिए भी हमें कुछ देती हैं या नहीं? मैं आमादा हूँ गुफ्तगू के बाद इस पे डिस्कस करने के लिए भी। इस जुमले को गौर से सुनिए और जनाब सैयदा ज़ैनब कुबरा का ये जुमला ज़हनों में रखिए। ज़हनी अमराज का बेहतरीन नुस्खा है अली की बेटी की तरफ से। वो क्या है? मा रअयतु इल्ला जमीला। बीबी आपने क्या अच्छा देखा? कि जो रब का फैसला है वही अच्छा होता है। अजीज़ान, इसको कहते शुक्र। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने मजमा से 2 लफ्ज याद कर लीजिए जनाब सैयदा की विलादत के हवाले से। एक है शुक्र, एक है शिकवा। मुझे बतलाइए, उम्मुल मसाइब बन गई बीबी कि बीबी से ज्यादा किसी ने दुख देखे, लेकिन बीबी से ज्यादा किसी ने जुर्रत भी नहीं दिखाई। क्या है? 2 चीजें, शिकवा नहीं है, शुक्र है। क्या बात है। अपनी जिंदगियों में शिकवे की जगह पे शुक्र को ले आइए। अगर आप शिकवे की जगह पे शुक्र करेंगे, शिकवा कहां से? छोटी छोटी बातों पे हमने बड़े बड़े झगड़े देखे, घर बर्बाद होते हमने देखे। जनाब शोहर मोहतरम मोबाइल की ज़द में नहीं आए, एक मिस कॉल जो है वो एक कॉल मिस हो गई, ज़ौजे मोहतरमा ने घर पूरा सर पे उठा लिया। हमने आपको फोन किया, आप कहां थे? जवाब नहीं मिला। ये ज़ौजा का शिकवा। भाई उसको आप हुस्ने ज़न पे भी तो अमल कर सकते हैं। पता नहीं मेरा शौहर कितना मसरूफ हो गया, कितना थक गया बेचारा कि फोन नहीं उठा सका। और दूसरी तरफ खाने में अगर मिर्चों की चम्मच ज्यादा हो गई तो शौहर मोहतरम ने जो वो घर सर पे उठा लिया। और फिर फकत उस वक्त तक नहीं, आपको माँ ने नहीं सिखाया और आपने ऐसा सारी जिंदगियों की मेहनत। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, अगर जनाब ज़ैनब कुबरा की सीरत से आप लेना चाहते हैं, शिकवे छोड़िए, शुक्र खुदा अंजाम दीजिए। सबसे बड़ा ये और हमारे घरों के बिगड़ने का सिलसिला, परवरदिगार मैंने तो इससे अच्छाई के अलावा कुछ नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी ज़हन में रखिए, जनाबे सैयदा जब मक्तल में आई, जनाबे सैयद सज्जाद का वो मसाइब में आप सुनते रहते हैं। इत्तेफाक से आज से 30 साल पहले मैंने बरतानिया में जो पहली मजलिस पढ़ी थी वो अली बीबी का पीटरबरो में जश्न था, और हम उस पाकिस्तान के माहौल की उसी जश्न में हमने मसाइब पढ़ा था। जनाब सैयदा का नाम जो है वो खुद एक मसाइब है। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, जनाब सैयदा की जुर्रत। जनाब ज़ैनुल आबिदीन बाबा को उस हालत में देख के घबरा गए। जनाब सैयदा ने तसल्लियाँ दी। यहाँ एक तस्हीह करता जब हमारे मुआशरे में ये चीज़ मेंबर से कुछ कहते हुए ज़रा तवज्जो नहीं रहती कि हमें क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के मशहूर शख्सियत अल्लामा सैयद मोहम्मद बाकिर चिकड़ालवी, ये मौजूदा उलमा में से सबसे सीनियर, किसी ने उनके शागिर्द थे, मजलिस पढ़ रहे थे और जुमला कहा, सब्र में ज़ैनब कुबरा सैयद सज्जाद से बढ़ गई।
نیچے بیٹھے تھے انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ بھی شاگرد تھے ان کے, سمجھ گئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی. جب مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا قبلہ کیا غلط کہا؟ انہوں نے فرمایا امام وہ ہوتا ہے جو ہر فضیلت میں کائنات کے ہر شخص سے افضل ہوتا ہے. بے شک بے شک. کوئی تخت پہ بیٹھا ہو, کوئی مسجد میں امام بھی بن جائے, امام جہاں بھی ہوگا, حقیقت امام یہی ہے کہ کائنات میں موجود ہر شخص سے ہر فضیلت میں افضل ہوگا, اور صبر ایک فضیلت ہے. لہذا یہ جملہ کہنا کہ جناب زینب کبریٰ جناب سید سجاد سے صبر میں بڑھ گئی, عزیز اس جملے کی تصحیح کر لے. کیا بات ہے قبلہ. یہ علامہ سید محمد باقر چکرانوی کا جملہ ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ وسلم. ذرا شعراء حضرات, ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں آپ کے سامنے. شعراء حضرات اس پہ, یا شعراء کے اشعار پڑھنے والے حضرات اس کو ذرا دیکھ لیا کیجئے. میں کہیں محفل پڑھ رہا تھا اور ایک عزیز نے یہ جملہ کہا, جناب سید سجاد کہتے ہیں اصغر میں شرمندہ ہوں, اب تک کیوں میں زندہ ہوں. دیکھیے مفہوم میں کوئی وہ نہیں ہے. ایک بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو یاد کر کے جو ہے وہ یہ کہ وہ 6 ماہ کی عمر میں چلے گئے اور ہم, لیکن یہ جملہ جو ہے یہ لفظ جو ہے شرمندہ, شرمندہ وہ ہوتا ہے جو کہیں کسی اشتباہ ہو جائے, غلطی ہو جائے. معصوم وہ ہوتا ہے جو کسی غلطی کا سوچتا بھی نہیں ہے. میں نے وہی ممبر سے اس عزیز کی تصحیح کی کہ ذرا اس جملے کو جو ہے وہ صحیح کر لو. کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے نہ نکلے جس میں توہین محمد و آل محمد اور مقام امامت پہ حرف آئے. مقام امامت کو بتلایا زینب کبریٰ نے, اور یہ فرمایا کہ میں نے رب سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. مشکلوں سے اگر ٹکرانا ہے عزیزان, بہت ساری مشکلیں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں, ان مشکلوں کے حل کے لیے جناب زینب کبریٰ کو نمونہ بنائیے. اور جناب سیدہ کی میں وہ جو جملہ عرض کرنا چاہتا تھا, جناب سیدہ جناب امام سجاد کو پریشان دیکھتی ہیں, آتی ہیں تسلی دیتی ہیں. وہاں بی بی نے کہا تھا بیٹا گھبراتے کیوں ہو, یہاں مزار بنیں گے, یہاں زوار آئیں گے, یہاں آبادی ہوگی. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ کون سا علم تھا جس کو سامنے رکھ کے صدیوں بعد کی خبر دے رہی تھی, لیکن یہ اللہ پہ جب اس کو کسی کو اتنا اعتماد ہو کہ ما رأیت الا جمیلا, تو جو اللہ کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں, جب سارا کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ وہ کچھ کرتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ کربلا کی آبادی حقیقت میں اس کو یوں کہتا ہوں جناب سیدہ کے ان جملات کی رب کی طرف سے تائید ہے. اور پھر یہ مشکلیں, یہ کبر ایک ذہن میں رکھیے, رب جو فیصلے کرتا ہے بی بی کے فرمان کے مطابق وہ بہتر ہی کرتا ہے. اب بہتر ہی کرتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ بہتر ہی کرتا ہے. بہتر ہی کرتا ہے تو پھر اگر مصیبت آئے تو پریشانی کیا ہے؟ پروردگار تو بہتر ہی کرتا ہے. ہاں, اور اس کے لیے اگر اور مزید بہتری چاہیے تو صحیفہ سجادیہ کو پڑھ لیجئے. ہاں, جناب سید سجاد کی 54 دعائیں, مثلا کووڈ کے دور میں بعض علماء نے, بزرگان نے بڑا زور دے کے کہا کہ دعا نمبر 7 کو پڑھیے, سب مشکلات کا حل ہے. یہ آیت اللہ خامنہئی کے الفاظ ہے. انہوں نے تاکید کی ہے کہ مشکل میں اس دعا 7 کو پڑھیے. میں اس دعا کو دیکھ رہا تھا, 14 ستارے میں آپ کو یہ ملے گا 9 امام کے حالات زندگی میں کہ امام نے فرمایا اگر کوئی مشکل آئے تو یہ دعا پڑھیے. اب جب اس دعا کو دیکھا تو یہی دعا صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 7 ہے. گویا 9 امام بھی تاکید کر رہے ہیں مشکل آئیں تو در آل محمد پہ آ کے لفظ ان سے سیکھو, دربار خدا میں حاضر ہو جاؤ. ان کے طفیل, ان کے واسطے سے, ان کے وسیلے سے کریم اللہ سب مشکلیں حل فرما دیتا ہے. اور جو مشکلیں آتی ہیں ان مشکلوں کا بھی کوئی بہتر نتیجہ وہ دیتا ہے.
ہاں کل پرسوں کسی ساتھی سے بات ہو رہی تھی، یعنی اگر کوئی مشکل آتی ہے تو گھبرایا نہیں کیجیے، اس کو دیکھیے اس کریم کی یہ مشکل دی ہے تو کوئی اس کا مثبت ہی، جب یقین ہے کہ وہ کریم ہے اور طاقت بھی رکھتا ہے، جب کریم ہے اور قدیر ہے تو پھر جو کچھ کرتا ہے میں اس کا ہوں، وہ جانے اس کا کام جانے۔ اب ما رأیت الا جمیلہ، میں نے جو دیکھا ہے اس سے اچھائی ہی دیکھی ہے۔ اب وہ ایک ساتھی بتلا رہے تھے کہ ایک نام وغیرہ بھی مجھے معلوم ہے، مناسب نہیں ہوتا ممبر سے، کہ ایک صاحب تھے بڑے زمیندار اور ان کی زمینوں میں کوئلہ تھا، انہوں نے کوئلے کے لیے ایک آدمی کو، ایک ملک صاحب ان کو ٹھیکہ دیا کہ آپ یہ کھود دیں۔ وہ ایک جگہ کو کھودا گیا تو وہ ان کا کوئلہ وہاں نہ نکلا، مزدوری اور وہ باقی چیزیں تو خرچ پڑ گئے، انہوں نے اس کو چھوڑ کے دوسری جگہ کھدوائی تو بھی کوئلہ نہ نکلا۔ ٹائم کچھ گزر گیا، مزدوروں کی مزدوری، باقی مشینری کا سارا خرچ ان پہ، وہ ہو گئے مقروض۔ اب تیسری جو جگہ پہ کھودنا شروع کیا، آدھے میں پہنچے تو وہ کہتے ہیں جناب کہ کوئلہ تو نہیں نکل رہا۔ جو ٹھیکیدار تھا کھدائی کا وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو ابھی 1.5 سال کے پیسے آپ نے نہیں دیے، پیسے دیجئے۔ اب یہ ٹھیکیدار کہتا ہے کہ آپ ہمیں پیسے دیجئے، وہ کہتا ہے میرے پاس ہے نہیں۔ آخر میں لڑ بھیڑ کے کیا کیا، اس صاحب نے کہا ٹھیکیدار کو کہ آپ یہ جو آدھی کان کھودی ہوئی ہے، زمین کھودی ہوئی ہے، اسی کو لے لو، کوئلہ نکل آیا تو آپ کا، نہ نکلا تو پھر میرے کم از کم پیسے ادا ہو جائیں گے۔ انہوں نے شروع کیا اور پھر کوئلہ جو وہاں سے اتنا نکلا، اور وہ پھر اپنے پاکستان کے مشہور عزاداروں میں سے اور مجالس کے بانیوں میں سے کہ بڑے بڑے علماء اور ذاکرین وہ پڑھایا کرتے تھے، پروردگار مغفرت کروائے۔ اب وہ مزدوری نہیں مل رہی تھی اور مجبوری میں انہوں نے وہ چیز خریدی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی میں رنگ لگایا۔ اگر آدمی رونا پیٹنا شروع کر دے، میرا پیسہ، میری مزدوری، میری زندگی، تو پھر روتا ہی رہے، لیکن اگر وہ اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ مددگار ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ بس عزیزان، گفتگو ختم، اپنی اس مسجد کو آباد کیجئے، اسی حدیث کو سامنے رکھیے، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ علی اور قرآن کا تعلق کیا ہے؟ ہم نے اس کتاب میں ایک باب بنایا ہے، اس میں جا کے دیکھیے گا، وقت نہیں میں بعض چیزیں، پیغمبر کا ہی وہ فرمان دیکھ لیجئے، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ کبھی اس ممبر سے عرض کر چکا ہوں، پیغمبر جہاں لفظ رکھتے ہیں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، پیغمبر نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ قرآن کے دائیں بھی علی ہے، قرآن کے بائیں بھی علی ہے، قرآن سے پہلے بھی علی ہے، قرآن کے بعد بھی علی ہے، قرآن علی کے عصر میں ہے۔ یعنی اگر قرآن تک پہنچنا ہے تو یا علی کہہ کے قرآن پہ جاؤ گے، قرآن کی باریکیاں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ نعرہ حیدری۔ لہذا اپنے سیشن کو جو قرآن کے حوالے سے بچوں کا کیا ہے اس کو اور اہمیت دیجئے، اسی کو خواتین بھی اگر شروع کریں، اور پھر بچوں سے بڑھ کے جو ہے وہ ایک تو ہمارے ہاں ابھی ہمارے، آپ کو یہ تو پتہ ہے مولوی صاحبان کا آخری جملہ کتنا لمبا ہوتا ہے، ابھی پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں میں، آخری ہے، ابھی آخری ہے واقعہ۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ جی آخری ہمارے ہاں ایک مشکل جو بن گئی ہے وہ یہ کہ ہم سب پڑھے لکھے ہیں، ذرا اس پہ امتحان کر لیجئے، کیا مجھے ڈھنگ کا قرآن پڑھنا آتا ہے؟ پچھلے دنوں کسی نے ایک آغائے بہجت کا جملہ نقل کیا، فرمایا کون سا عمل کروں کہ میں امام عصر کی زیارت کر سکوں؟ انہوں نے فرمایا عمل پیغمبر بتلا گئے تھے، انی تارکن فیکم الثقلین
میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت اور قرآن۔ اگر محمد کے نمائندے کی زیارت کرنی ہے تو قرآن کھول کے دیکھ لیا کرو، وہیں صاحب الزمان بھی نظر آئیں گے۔ لہذا قرآن کو اہمیت دیجیے، اور قرآن کو قرآن ہی نہیں بلکہ اہل بیت کا ساتھی سمجھ کے تلاوت کیجیے۔ رب اسی تلاوت کے صدقے میں دل بھی منور فرمائے گا، اذہان بھی منور فرمائے گا، زندگیوں کو بھی منور فرمائے گا، گھروں کو بھی منور فرمائے گا، اس لیے کہ قرآن کو بچا گئی علی کی بیٹی۔ پروردگار محمد والے محمد کی عظمتوں کا صدقہ، جناب سیدہ کی ولادت کی رات ہے، شب جمعہ ہے، تو یہ علی کی یا رب یا رب یا رب کی نداؤں کا صدقہ اور علی کی بیٹی کے خطبات کا صدقہ مشکلوں میں مبتلا مومنین و مومنات کی مشکلوں کو حل فرما، جو حاجتیں لے کے آئے ہیں پروردگار ان کی حاجتیں پوری فرما، اور پروردگار جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، جن کو اولاد عطا کی ہے ان کو نیک اور صالح حقدار محمد و آل محمد، ہمارے ان مراکز کو اور آباد فرما، ان مراکز سے ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو احباب اس راہ میں اور اس ادارے کی خدمت میں مشغول ہیں پروردگار ان کی خدمتوں کو قبول فرما، اور جو اس ادارے کی خدمتیں انجام دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ولی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے پرچم کا سایہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى